أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق اللہ. یہ سورۃ الاحزاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے متعلق بڑے تفصیل سے جو ہے ذکر کیا ہے. اس سورت کا نام احزاب ہے اور اس میں 9 رکوع اور 73 آیتیں ہیں. اس کا نام الاحزاب اعداء اسلام کی اس عظیم الشان جمعیت سے لیا گیا ہے جس میں بہت سی عرب کی قومیں شامل ہوئیں اور ایک جرار لشکر مسلمانوں کو کچلنے کے لیے تیار کیا. مسلمان جن کی تعداد ان کے سامنے کچھ بھی نہ تھی مدینہ میں محصور ہو گئے مگر ان کے پائے ثبات میں ذرہ بھی جنبش نہ آئی اور الہی نصرت سے یہ لشکر خود ہی بھاگ اٹھا. جنگ احزاب کا ذکر تاریخ میں بڑا تفصیلی آتا ہے اور پھر یہ حزب کہتے ہیں جماعت اور اس کی جمع آتی ہے احزاب. تو مختلف الگ الگ جو اس زمانے کی جو ہے نا پارٹی سے مراد جو گروہ تھے جو قبائل تھے وہ سب جو ہے نا اٹھ کے آئے کہ انہوں بولے کہ یہ جو ہے ہم مسلمانوں کے محمد بن عبداللہ جو نیا دین لائے ہیں اس کی کو ہم جو ہے نا ڈھیل دیے تھے لیکن وہ اب ہم پر تو جو ہے نا حاوی ہو رہا ہے اور پھر ہم جو بھی ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اس کے اندر یہ حلال یہ حرام یہ جائز ہے یہ نہیں جائز ناجائز ہے یہ چیزوں سے ہمارے کاروبار پہ اثر پڑ رہا ہے فلاں. یہ جو ایمان نہیں لائے تھے یہ سارے کے سارے جو ہے نا اٹھ کھڑے ہوئے اور سمجھے کہ جو ہے نا ہم پورے ایک اکٹھے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلاح و مشن کو طاقت کے ذریعے سے کچل دیں گے دبا دیں گے تاکہ ہماری آزادی اور ہماری جو آپ کے مناپلی جو عصر جاہلیت سے جو چلی آ رہی ہے کاروبار کی اور پھر جو ہے نا ان کے ایک سماجی زندگی کے اندر جو چیزیں ان کی اسلام سے قبل جو ہے حلال و حرام کی تمیز نہ ہونے کی وجہ سے جو انہیں سہولتیں حاصل تھیں اس کے اوپر ایک قسم کی قدغن یا ایک قسم کی جو ہے نا آپ کے اس پہ ایک بریک یا ایک قسم کا جو ہے نا رکاوٹ یا ایک قسم کا دباؤ جو ہے نا محسوس کرنے لگے اور پھر انہوں یہ بولے کہ وہ
اللہ کے رسول صحیح ہے نہیں ہے وہ اپنی جگہ ایک بحث الگ ہے، لیکن ہمارے جو ہے نا کاروبار کے اوپر اب لوگ اس چیز کو، ہم جو کاروبار کر رہے ہیں، ہم جس چیز کے اندر ملوث ہیں اس کو جو ہے نا لوگ جب وہ جو برائی سے بچے ہوئے ہیں وہ اس کو جب اچھا سمجھ رہے ہیں تو ہمارے لیے سماج میں، سوسائٹی کے اندر جو ہے نا ہماری ان چیزوں کو برا کرنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو رہی، تو لہٰذا جو ہے پورے اکٹھے ہو کر اس بات کا انہوں نے ارادہ کیا کہ تمام جو ہے نا قومیں اس میں شامل ہوں اور ایک زبردست لشکر جو ہے نا تیار کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اس مشن کو دبانے کے لیے جو ہے نا جنگ کے لیے تیار ہو۔ لیکن اس صورت کا اصل مضمون یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل نمونہ ہے اور مسلمانوں کے آپ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اور جنگ احزاب کا ذکر جس پر اس صورت کا نام ہے اس غرض سے لایا گیا ہے کہ کوئی طاقت اس حق کو مٹا نہیں سکتی۔ اس زمانے کے سارے جتنے بھی قبائل اور جو اپنے آپ کو جو ہے نا بہادر اور طاقتور اور پھر مال والے، اولاد والے، اور پھر جو ہے نا کثرت افراد کے اوپر جو ہے ان کے قبیلے کی تعداد پر، ان کی قوت پر جو فخر کرتے تھے، سارے کے سارے جمع ہوئے، لیکن انہوں نے سب مل کر بھی اسلام کا اور مسلمانوں کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا انہوں نے کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ خلاصہ خصوصیت یہ حضرت خالد بھی اس میں تھے، اس زمانے میں اسلام قبول نہیں کیا، وہ بھی اس میں شامل تھے۔ خلاصہ مضمون پہلے رکوع میں بتایا کہ نبی کا تعلق مومنوں سے کیا ہونا چاہیے، اور جسمانی تعلقات کی نفی کرتے ہوئے بتایا ہے کہ آپ کے ساتھ مومنوں کا روحانی تعلق اور آپ کی محبت سب محبتوں پر فائق ہونی چاہیے۔ دوسرے اور تیسرے رکوع میں جنگ احزاب کا ذکر ہے، اور اس میں اصل غرض اس طرف توجہ دلانا ہے کہ مخالفت کی ساری طاقتوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ اس لیے تیسرے رکوع کے شروع میں بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے کامل نمونہ ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں آپ کا نمونہ کام دیتا ہے۔ چوتھے رکوع میں ازواج مطہرات کا ذکر کیا اور بتایا کہ نبی کی زوجیت میں ان کے آنے کی غرض یہ نہیں کہ ان کی توجہ دوسری عورتوں کی طرح دنیاوی زیب و زینت کی طرف ہو، بلکہ محض ایک دینی غرض کو تکمیل کو پہنچانے کے لیے ان کا وجود ہے، اور انہوں نے بھی دنیا کی عورتوں کے لیے نمونہ بننا ہے۔ پانچویں رکوع میں پھر اصل مضمون کی طرف توجہ دلائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابوت جسمانی نہیں روحانی ہے۔ ابوت جو ہے پیٹرنرشپ، ابو کہتے ہیں والد کو، باپ کو، تو اس طرح جو ہے یہاں ابوت کا مطلب آپ کی جیسے صدر خاندان ایک ہوتا ہے تو اس کا کوئی ایک باپ ہوتا ہے تو اس کے اولاد ہے، اس کے جو یہاں پر ابوت سے مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابوت جسمانی نہیں روحانی ہے۔ یہ آپ جو ہے نا جسمانی باپ نہیں بلکہ روحانی باپ ہیں وہ تمام متقین کے، تمام مومنین کے۔ اس لیے زید نے جسے لوگ آپ کا بیٹا کہہ دیا کرتے تھے، جب اپنی بیوی کو طلاق دے دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت قریبی رشتہ دار تھی اور جن کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زید سے کرایا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بیوی سے خود نکاح کرنا ضروری ہوا، اور اسی تعلق میں بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کی حیثیت میں نہ صرف ان لوگوں کے باپ ہیں جو اس وقت آپ پر ایمان لائے ہیں، بلکہ چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اس لیے قیامت تک جس قدر مسلمان ہوں گے آپ سب کے روحانی باپ ہیں۔ تو چھٹے رکوع میں پھر مضمون کا انتقال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی طرف کیا ہے۔ انتقال کا مطلب اس کو منتقل کیا ہے، ڈائیورٹ کیا ہے مضمون۔ آپ رکوع میں پھر مضمون کا انتقال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی طرف کیا اور آپ کی ازواج پر حد بندی کا ذکر کیا۔ ساتویں رکوع میں بتایا کہ منافق وغیرہ کس طرح کی باتیں کر کے آپ کو ایذا دیتے تھے، اور ان ایذا دہی کی باتوں کا علاج بھی بتایا اور ایسی باتیں کرنے والوں کو تنبیہ بھی کی۔ 8ویں رکوع میں بتایا کہ ایسی باتیں کرنے والے منافق اور کافر ہیں اور وہ اس کی سزا پا کر رہیں گے۔ 9ویں اور آخری رکوع میں بتایا کہ منافق اور کافر اس امانت میں خیانت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کی ہے،
اور اس خیانت کا نتیجہ یقیناً دکھ ہے۔ یہ مولانا محمد علی صاحب کی تفسیر کو حضرت قبلہ نے جو پسند فرمایا، اس کی کئی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ پورے سورے کا جو ہے نا خلاصہ پہلے پیش کر دیتے ہیں کہ اس رکوع میں کیا ہے، اس رکوع میں کیا ہے، یہ رکوع میں کتنے رکوعات ہیں اور کن کن چیزوں سے اس پر بحث کی گئی ہے۔ ایک اجمالی خلاصے کے طور پر ایک کیا کرنا چاہیے، ایک سمری کے طور پر جو ہے نا پہلے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ خاص وصف ہے ان کا، ہمارے مولانا محمد علی صاحب کی تفسیر کا۔ تو اسی لیے حضرت اللہ نے آپ کی تفسیر کو، حالانکہ بہت ساری اردو تفاسیر وغیرہ وجود میں آ چکی تھی، لکھی گئی، اور پھر بہت کچھ ابھی لوگ اس پہ اپنی مشق آزمائی کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے جس چیز کو جو پسند فرمایا اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مشن کو ایک تحریک کے طور پر پیش کرنے میں اور اس کو ایک تحریک کے طور پر سمجھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک لفظی ترجمہ ہو جاتا ہے اور لوگ جو ہے نا اس کے سورے کے شان نزول کے کس وقت پہ جو ہے نا آپ کے وہ نازل ہوا، اس کے وقت پہ کیا حالات تھے، اس پر غور فکر نہیں کرتے۔ لیکن مولانا محمد علی صاحب کی تحقیق اور ان کی آپ کی سوچ اور ان کا جو انداز بیان ہے اپنی تفسیر کے اندر، ان تمام حالات کا بھی جائزہ لیتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کس دور سے گزر رہے تھے، کیسا ان کے اوپر حالات آئے، اور پھر سماجی مقاطعہ کیا چل رہا تھا، اور لوگ جو اسلام نہیں لائے ان کے کیا منصوبے تھے۔ یہ تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے قرآن کریم کی عنایت کی تفسیر کرتے ہیں تو وہ دل کو چھو لینے والی ہوتی ہے۔ تو اس طرح حضرت اللہ نے اس تفسیر کو جو ہے نا آپ کے مولانا محمد علی صاحب کی ترجمہ و تفسیر کو پسند فرمایا۔ اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے تعلق مجموعہ الف لام کی 4 صورتیں جو پیچھے گزری، ان میں اسلام کی کامیابی کی پیشگوئیاں کی تھی، اور اس صورت میں ان پیشگوئیوں کو پورا ہوتے دکھایا ہے کہ کس طرح کفار اپنا پورا زور خرچ کے ناکام رہے۔ زمانہ نزول، اس صورت کا نزول جنگ احزاب کے زمانے سے شروع ہوتا ہے، اس لیے 5ویں سال ہجرت میں اس کی ابتدا ہے، اور 7ویں سال تک کے واقعات کی طرف اس میں اشارہ موجود ہے، بلکہ واقع ایلا اور تخییر جو 9ویں سال ہجرت کا ہے وہ بھی اس میں مذکور ہے، اس لیے اس کا نزول 5ویں سال کے سے لے کر 9ویں سال تک ہے۔ اور یہ اس کی آیت کی ابتدا میں یا ایھا النبی اتقوا اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، کہ اے نبی اللہ کے تقوی پر قائم رہو اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ لیکن وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ الیک من ربک، اور اسی پر چلیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی ہوتی ہے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور اللہ اس سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ احساس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو دلایا کہ وہ تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں بھی جو ہے نا آپ کی کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا خوف جب مومن کے اوپر طاری ہوتا ہے تو وہ ہر جو ہے چھوٹی موٹی معصیت سے جو ہے نا بچ جاتا ہے، اور وہ اس کو ایک خیال ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتا ہوں لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایسا احساس جب مسلم معاشرے میں جب پیدا ہوتا ہے تو کسی کے خلاف میں یا پھر گناہ یا پھر جو ہے نا کسی کو تکلیف دینے والی بات کرنا سوچ ہی نہیں سکتا ہو۔ تو اس لیے یہ صالح معاشرے کا قیام اسی میں ہے کہ عربی میں اس لیے آتا ہے کہ رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی جو ہے آپ کے کہ جو آپ کے جو راس ہے، جس کی اصل ہے وہ اللہ کا خوف۔ تو یہ جو ہے اگر آدمی کے اندر جب پیدا ہو جائے تو ہمیشہ کسی بھی موقع پر، کسی بھی مرحلے پر جب اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے، اور اس کے کرنے سے جو ہے نا اس سے فائدہ کیا ہے، اس کے نہ کرنے سے جو ہے نا کیا وہ ہے، ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد جو ہے نا وہ خود اپنے اوپر ایک ایسی آپ کے پابندیاں عائد کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث کے الفاظ یہ آتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کہ اس لیے قید خانہ ہے کہ اس کو کافر جس طرح اس کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں،
اور اس کو معلوم ہی نہیں کہ جو ہے، اور حلال و حرام کی تمیز کو معلوم ہونے کے لیے پہلے رسالت اللہ کی وحدانیت کا اور رسالت کا اقرار کرنے کے بعد پھر جو ہے نا اس کو معلومات ہوں گی۔ جب وہ اس میں داخل ہی نہیں ہے، داخل اسلام ہی نہیں ہے، تو وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ پابندیاں، وہ شریعت کی، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ میں بھی جو ہے نا مکروہ تنزیہی ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، اس قسم کی جو ہے نا ان باریکیوں سے جو ہے نا واقف نہیں ہوتا۔ اسی لیے ایک موٹے مفہوم کے اندر مومن کے لیے بتایا گیا ہے کہ الدنیا سجن للمومن والجنت للکافر، اور کافر کے لیے جنت اس لیے ہے کہ وہ جو چاہے جو ہے نا اپنے اس میں کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، تو وہ جو ہے نا اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے بچتے ہوئے رہنا ہے، اور پھر ان برائیوں سے اور آپ کے جو ہے نا محرمات سے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، ان سے بچنے کا نام مومن کے لیے قید خانہ تاریخ کو بتایا گیا ہے۔ لیکن اس طرح یہ جو مثال جو دی گئی ہے، یہ آدمی جو ہے جو قید کے اندر آپ آج کل بھی دیکھتے ہیں کہ جو کسی جرم میں، کسی معاملے میں، کسی جو ہے نا آپ کے مسئلے پر لے جا کر کسی کو چار دیواری کے اندر محصور جب کر دیا جاتا ہے، تو شہر کے اندر کچھ بھی ہو جاؤ لیکن ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ محفوظ رہتے ہیں اندر۔ کسی بھی چھوٹے موٹے جرم کے اندر کسی بھی آپ کے جرم ثابت ہو یا مت ہو، یا ان کو جا کے جب جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، تو بالکل ٹھیک اسی طرح جب مومن جب اللہ کی طرف سے جو پابندیاں لگی گئی ہیں اس قید میں آ جاتا ہے، تو پھر تمام برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ قید ایسی قید ہے کہ تمام برائیوں سے، اس سے سب کو اس سے محفوظ کر دیتا ہے اس کو۔ بہرحال یہ بہت ابتدا اس کی ایسی ہے، لیکن جس چوتھے رکوع کو میں نے تلاوت کیا ہے اس میں خاص طور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے تعلق سے جو کہا گیا ہے کہ یہاں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم تقوی اختیار کرو سو نرم آواز میں بات نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ جس کے دل میں بیماری ہے طمع کرے اور نیکی کی بات کرے۔ یہ ہوتا ہے کہ آدمی، عورتیں جو ہے جب گھروں میں ہوتی ہیں تو غیر مرد اگر آئے تو اس کو سختی سے جواب دینے کا حکم ہے، نرم باتیں گفتگو کرنے کا نہیں ہے۔ تو نرمی سے جب گفتگو کرے گا تو شیطان اس پہ حاوی ہوتا ہے، اور وہ جو ہے برائی کی طرف جو ہے نا کچھ راہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ ایک ایسے لطیف انداز میں، ایک ایسے احسن پیرائے میں ان باتوں کی جو ہے نا تربیت کی گئی ہے کہ جو انسان کے دل میں برائی کے جو خیالات اٹھنے والے ہیں اس کی بھی جو ہے نا آپ کی نفی ہوتی ہے۔ اے نبی کی عورتوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں، اگر تم تقوی اختیار کرو سو نرم آواز میں بات نہ کرو۔ نرم آواز میں بات نہ کرو تو نبی کے ساتھ کا نہیں ہے، کوئی باہر سے غیر مرد تم سے آئے اور پوچھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر جو ہے نا آپ گھر پر ہیں نہیں ہیں، تو ایسی چیزوں سے جب بات کریں گے تو انہیں آپ کی سختی سے جو ہے نا ایک قسم سے جو ہے کہ یہ کہ اب انہیں بات کرنے کے بعد میں اگر کوئی نرم باتیں ہوئی تو آج کل ہوتا کیا ہے، لوگ جو ہے عورتوں کی نرم باتوں کی وجہ سے باتوں میں آ کے جو ہے نا اس قدر قریب ہوتے ہیں، فلاں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، بعد میں پھر تعلقات قائم ہوتے ہیں، پھر انہیں جو ہے پھر کچھ جو بےمانی کری، فلاں کری تو اس کا مرڈر کرتا بھاگ جاتا۔ اخباراتوں میں جو تفصیل آتی ہے کسی کی جو ہے نا آپ کے قتل کی، کسی کے جو ہے نا دھوکہ دینے کی، یا کسی کے جو ہے نا مال ہڑپ کر لے کے بھاگنے کی، تو پولیس جب تحقیق کرتی ہے تو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ اس کے کچھ لکھتی ہیں، ان کی جو ریسرچ ہوتی ہے، ان کی جو تحقیق ہوتی ہے کیس کے بارے میں، تو بولتے ہیں کہ وہ فلانی جگہ کام کرتی تھی، وہ یہاں پہ آئی، اس کے بعد میں پھر وہ ایک شخص تھا جس سے ملاقات ہوئی تھی، اس سے اس کے وہ دوستی میں بدل گئے تعلقات، اس کو ہونے کے بعد پھر وہ جسمانی تعلقات قائم ہو گئے، فلاں ہوا، یہ ہوا، بعد میں پھر نتیجہ کیا ہوا، یا تو پیسوں سے لے کے کسی کو اس کو لوٹ لے کے بھاگ گئے، نہ تو اس کا مرڈر کر دیا۔ تو یہ کب کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس کی بنیاد یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نرم آواز میں بات نہ کرو سے مطلب یہ اس کی بنیاد ہے یہ کہ تم نرمی سے بات کریں گے کسی غیر مرد کے ساتھ میں، تو وہ جو ہے نا وہاں سے انہیں اپنے لیے کچھ دیکھتا ہے، راہ و رسم شروع اور آگے بڑھ سکتی ہے کیا بات چیت میں، جب نرم ہے تو انہیں سمجھتا ہے کہ سایہ دار درخت ہے، یہاں پہ کچھ چھاؤں مل سکتی ہے آرام کرنے کو ہمارے، تو اس طرح جو ہے انسان جو ہے وہ برائی کی طرف لپکتا ہے۔ تو یہاں پر ایک ایسا پیرائے میں اس برائی کی اس ابتدائی کو ختم کر دیا گیا
اے نبی کی عورتوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم تقوی اختیار کرو سو نرم آواز میں بات نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ جس کے دل میں بیماری ہے طمع کرے اور نیکی کی بات کرے۔ ان اتقیتن نفی مثلیت کے لیے شرط ہے، یعنی اگر تقوی کرو تو تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں، اور تقوی سے مراد یہاں ان ذمہ داریوں کا مد نظر رکھنا ہے جو ان کے اس منصب کے لحاظ سے کہ وہ نبی کی بیویاں ہیں ان پر عائد ہوتی ہیں، اور بعض نے اتقیتن بمعنی استقبلنا لے کر اسے اگلے حصے کے متعلق کیا ہے، یعنی اگر تمہارے سامنے کوئی شخص آ جائے، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اگر تم تہمت وغیرہ سے بچنا چاہتی ہو تو بات میں بھی ملائمت اختیار نہ کرو، بات میں بھی ملائمت اختیار نہ کرو۔ اور خضع بالقول کے لیے دیکھو صفحہ نمبر 2403۔ اور عورتوں کی طرز کلام میں عموماً نرمی اور ملائمت ہوتی ہے، مگر چونکہ ان کا منصب تعلیم دینا تھا اور اس کے لیے ہر قسم کے لوگوں کا ان کے پاس آنا ضروری تھا، اور یہ عورتوں کے اندر باتوں کے اندر جو ملائمت ہوتی ہے تو اس کا اظہار کیسا ہوتا ہے آج کے زمانے میں؟ ذرا سا جو ہے آپ اپنے ذہن کو جو ہے کیا کہنا چاہتے ہیں چوکنا رکھ کے تو دیکھیں گے۔ ابھی آپ ہم جو ہے کل ہی واپس ہوئے دورے سے، اسٹیشنوں کے اوپر مرد کی آواز میں جو ہے نا وہ نہیں ہوتی، ٹرینوں کے آنے جانے کی اس کے لیے عورت کی آواز کو لیا جاتا ہے، کوئی بھی اس کے اوپر ہو عورتوں کی آوازوں کے اندر جو ہے کہ وہ اعلان کے اندر بھی جو ہے نا ایک قسم کی ملائمت ہو، لوگ جو ہے نا دلچسپی سے سنے کریں، یہ مقصد اس کے لیے پیچھے ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہاں پر یہ ان باتوں کا جو ذکر کر رہے ہیں، عورتوں کی طرز کلام میں عموماً نرمی اور ملائمت ہوتی ہے، مگر چونکہ ان کا منصب تعلیم دینا تھا اس لیے ہر قسم کے لوگوں کے کان ان کے پاس آنا ضروری تھا، اس لیے فرمایا کہ طرز کلام ایسی نہ ہو کہ ایسے شخص کے دل میں جو بد خیالات اپنے اندر رکھتا ہے، اور مرض سے مراد یہی مراد ہے، طمع پیدا ہو، اور فلن قلنا قولا معروفہ میں پھر انہیں ان کے اصل کام کی طرف توجہ دلائے، یعنی نیکی کی باتیں لوگوں کو پہنچانا۔ اور یہاں وہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہے، مگر چونکہ وہ دوسری عورتوں کے لیے نمونہ ہے اس لیے دوسری عورتوں کو بھی ضمناً حکم ہے کہ جب انہیں غیر محرم مردوں سے کلام کرنا پڑے تو ایسی آواز سے کلام نہ کریں جو دوسروں کے کشش کا موجب ہو۔ کیا تحقیق ہے، کیسے جو ہے نا آپ کے ان آیتوں کے اندر اسلام کا کتنا بڑا احسان ہے انسانیت کے اوپر، اور معاشروں کو سماجی یا پھر جو ہے نا آپ کے بے راہ روی، جنسی بے راہ روی، اور پھر جو ہے قتل و غارت گری، اور پھر ایسے